الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھیں اس کی زندگی بھی کیا کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق، اے کاروان شوق، یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ ساحل سے لگے گا، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ۔ انشاءاللہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تقریباً جب بھی میرا پال آنا ہوتا تھا تو میرے ساتھ ایک بزرگ آتے تھے جن کا نام تھا فوجی چاچا، اور ان کی لائف بڑی سادگی والی تھی، بڑے سیدھے سادے نظر آتے تھے، لیکن ان کا دل بہت صاف تھا۔
اور بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے۔ خیر، سنیچر کے دن دوپہر 1:45 کے قریب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کیسی پیاری موت، کس طرح دنیا سے گئے، بڑی شان کے ساتھ گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کس شان کے ساتھ گئے؟ 6 بجے کے قریب صبح میں یوں کہا کہ یہ وینٹیلیٹر آپ ہٹاتے ہو یا میں ہٹاؤں؟ اس کو ہٹاؤ، غیر مسلم کی ہسپتال میں ہوں، ناپاکی وغیرہ مجھے مناسب نہیں لگتا، مجھے گھر لے جاؤ اور مجھے صاف ستھرا کر دو۔ 1 بجے میں دنیا سے جا رہا ہوں، 1 بجے پہلے میں چلا جاؤں گا۔ اب سب پریشان کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو کہا ارے فرشتے دکھ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، جنت بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عادت تھی پوری زندگی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے تھے اور پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، اور بہت کثرت سے پڑھتے رہتے تھے، اسے انگلی ہلاتے رہتے تھے، لا الہ الا اللہ، کبھی زمین پر بھی انگلی پھراتے رہتے اور یہ پڑھتے رہتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے سنا ہے کہ انسان کی جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ انتقال سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ 1 بجے پہلے میں چلا جاؤں گا، کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، سمجھا رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، میں تو جا رہا ہوں، یہ وینٹیلیٹر ہٹا لو۔ اور چہرے پر جو ہے خوشی کے آثار ہیں۔ بچے پریشان ہیں کہ ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو فرشتے آ رہے ہیں، جنت بتائی جا رہی ہے۔ اور نوساری سے ایمبولنس میں شریک ہو کر یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، ایک وقت آیا ایسا لگا کہ جیسے جب کوئی شیطان سامنے آتا ہے اور انسان اس سے کچھ باتیں کر رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ شیطان ان کو کچھ کہہ رہا ہے اور یہ اس کو منع کر رہے ہیں۔ یہ یوں کہہ رہے ہیں، ایک طرف آنکھ ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک ہی نعرہ ہے۔ پھر کیا ہوتا، ایک وقت آیا، کلمہ پڑھا اور راستے میں چچا کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ 5 سال تک ساتھ رہنے کا موقع ملا، بہت قریب سے دیکھا، مخلوق خدا کی بڑی عجیب اور غریب خدمت، ہر کام اخلاص کے ساتھ، اور کہتے بھی تھے کہ جو بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ کبھی میں کہتا تھا کہ آپ کا کچھ تعارف ہو جائے، آپ کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، بڑے بڑے اللہ والے آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے گھر پر آتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ایک دم چھپے ہوئے ہو۔ کہا بیٹا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ رب کریم میں بند مٹھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور بیٹا میں اسی حال میں دنیا سے جاؤں گا، میری مٹھی تو اس وقت کھلے گی جب میرا انتقال ہوگا، جب بڑی شان سے میرا جنازہ نکلے گا، ایک بڑا مجمع جب میرے جنازے میں شریک ہوگا۔ یہ کئی دفعہ میں ان سے سنتا رہا، میں نے کچھ تعارف کرانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا بیٹا میرا تعارف نہ کروا۔ جب میں ایمان لایا، بیٹا میں ایک پنڈت گھرانے سے تھا، جب میں ایمان لایا، جب میں نے ایمان قبول کیا، 18 سال تک میں نے مسلمانوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں اللہ سے کہتا تھا کہ اے اللہ مجھے دنیا والوں کی فہرست میں اپنا نام نہیں لکھوانا، مجھے تو آپ کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ مجھے دنیا کے کھاتے میں یہ ثابت نہیں کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو مسلمانوں کی، جو ایمان والوں کی جو فہرست ہے اس میں میرا نام آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے بیٹا 18 سال تک کسی کو یہ نہیں بتایا، تیرا کیا خیال ہے کوئی چھوٹا موٹا نیک عمل کر کے سب کو بتا دوں گا؟ نا 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 نا، جو بھی عمل کروں گا وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ اور بہت بڑے عامل بھی تھے، لیکن کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کہتے تھے بیٹا اللہ نے وہ تاثیر دی تھی کہ ایک پریشان حال آتا تھا، اس کو ایسے ہاتھ لگا کے کہتا تھا جا اللہ تجھے اچھا کر دے گا، اسی گھڑی اللہ اس کو اچھا کر دیتا تھا، اللہ میری لاج رکھتا تھا۔ اور میں نے کئی دفعہ تجربہ
شاید 500 مرتبہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. وہ ایسے دعا کرے ایسے اللہ قبول کرے, یہاں بولے یہاں قبول کرے, یہاں بولے یہاں قبول کرے, یہاں بولے یہاں قبول کرے. میں نے کہا فوجی چاچا کیا بات ہے, آپ یہاں بولتے ہو, آپ ایسے بولتے ہو, اور دوسری گھڑی اللہ ایسے قبول کرتا ہے. کہنے لگے بیٹا کیا تو وہ وقت بھول گیا جب میں اسلام میں داخل ہوا تھا, جب میں ایمان لایا تھا, مجھے میرے گھر والوں نے, رشتہ داروں نے, ماں باپ نے, بھائیوں نے, پورے خاندان والوں نے دھتکار دیا تھا اور میں سب سے الگ تھلگ ہو گیا تھا. اس وقت جو مجھ پہ پریشانی آئی, اس وقت جو مجھ پہ حالات آئے, بیٹا سب نے نکال دیا. کیا جس پہ ایمان لایا کیا وہ بھی میری بات نہیں سنے گا؟ میں 2 بات کہتا ہوں, وہ میری لاج رکھ لیتا ہے. سب نے دھتکار دیا بیٹا. میں اپنے شہر سے نکال دیا گیا, اپنے گاؤں سے نکال دیا گیا, کہاں کا رہنے والا, کہاں آ کے بسا. میری اہلیہ کو بہت سمجھایا گیا کہ آپ اس کی بات میں نہ آئیں, یہ فوجی جو ہے اس کی بات میں آپ نہ آئیں, یہ تو مسلمان ہو گیا ہے, اس نے ایمان قبول کر لیا ہے, آپ ہمارے یہاں آ جاؤ. میری ماں کی طرف سے, میرے بھائیوں کی طرف سے, میری بیوی کو سمجھایا گیا, چونکہ میں فوج میں تھا اس کو سمجھایا گیا آپ یہاں آ جاؤ. کہا کہ میری بیوی کی بھی بڑی قربانی ہے کہ اس نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا. پھر کیا ہوتا, تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تیرا تو کوئی خاندان بھی نہیں, تیری تو کوئی سماج بھی نہیں, تیری تو کوئی برادری بھی نہیں, کوئی تجھے جانتا نہیں, تیری بیٹیوں کو کون لے جائے گا, تیرے بچوں کو عورتیں کون دے گا. رشتہ داری عام طور پر خاندان میں ہوتی ہے, اور خاندان میں سامنے سب پنڈت ہے, سب غیر مسلم ہے, تو تجھے تیری بیٹیوں کا رشتہ کہاں ہوگا, تیرے بیٹوں کا کہاں ہوگا. کہنے لگے کہ جس پہ ایمان لایا ہوں وہ دیکھتا ہے, وہ مجھے جانتا ہے, میں اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں, میرا اللہ میرے سب بچوں کا اچھا کرے گا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پہ یقین, اور نیو مسلم کا ایمان جو ہے نا بہت مضبوط ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے. اب میرا بار بار ان کے پاس آنا جانا, بار بار مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ 1.5 سال کے قریب کا عرصہ تو ایسا گزرا کہ تقریباً روزانہ میں 2 گھنٹے ان کے پاس ڈابھیل میں ہوتا تھا, 2 گھنٹے روزانہ. ایک شخص نے مجھے کہا, اچھے سمجھدار تجربہ کار انسان نے مجھے کہا کہ مولانا آپ کیوں بار بار ان کے پاس جاتے ہو؟ بظاہر عالم تو تھے نہیں, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ ہم کتابوں کے عالم ہیں اور یہ اللہ کے عالم ہیں. ہم کتابوں کو جانتے ہیں اور یہ اللہ کو جانتے ہیں, ہم تو صحیح معنوں میں کتابیں بھی نہیں جانتے. مجھے کہا مولانا کیوں بار بار آپ ان کے پاس جاتے ہو؟ ان سے زیادہ علم تو آپ کے پاس ہے. میں نے کہا دیکھو بات ایسی نہیں ہے, میرے پاس جو ذریعے کے طور پہ علم ہے وہ ان کے پاس نہیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں. کہ ان کے پاس کون سا علم ہے؟ میں نے کہا کہ میں جب ان کے پاس جاتا ہوں یہ مجھے ایمان سکھاتے ہیں اور میں ان کو اسلام سکھاتا ہوں. میں ان کو مسئلے مسائل بتاتا ہوں اور یہ مجھے ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو. اکثر کہتے تھے کہ یقین کی ناؤ سوکھے میں چلتی ہے, یقین کی ناؤ سوکھے میں چلتی ہے. مولانا ساری کشتیاں پانی میں چلتی ہے, ایک یقین کی کشتی ایسی ہے جو سوکھے میں چلتی ہے. یہ یقین کی کشتی تھی صحابہ کی کہ سمندروں نے راستہ دے دیا. یہ یقین کی کشتی تھی, ایمان, یقین, اللہ دیکھ رہے ہیں. ایک شخص مگزماری کرنے لگے کچھ دنوں پہلے, 4 مہینے پہلے, کہ آپ تو ہر بات میں یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہو کہ اللہ جو کرے گا وہی بہتر ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ آپ کو جو کرنا ہو وہ کر لو, میں میری موت تک, آخری سانس تک یہی کہوں گا. یہ میرا فیصلہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اور آخر تک یہی کہتا رہوں گا اور اسی یقین کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا. دیکھتے ہی دیکھتے مجھے کہنے لگے مولانا دیکھو میرے 3 داماد ہیں. دنیا تعجب میں رہ گئی. 2 عالم ہیں, دونوں سعودی میں پڑھا رہے ہیں اور دونوں کی تنخواہ بڑی شاندار ہے, اور ایک میرا داماد ہے جو حبشہ میں بہت بڑا انجینئر ہے. اللہ نے کیسا میری بیٹیوں کا انتظام کیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور جس کے ساتھ پورا خاندان ہو, پورا سماج ہو, پورا معاشرہ ہو اور پوری برادری اس کے ساتھ ہو, لیکن اگر وہ اللہ کا نہیں ہوا تو اس کی بیوی بھی اس کی نہیں ہوگی, اس کے بچے بھی اس کے نہیں ہوں گے. اور جو اللہ کا ہوتا ہے سب اس کے ہو جاتے. ایک مرتبہ میں اور فوجی چاچا بیٹھے ہوئے تھے, رات کا وقت تھا, سانپ آ گیا.
تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا, وہ تھوڑا دور تھا. مجھے کہا یہیں بیٹھا رہے, اس کے منہ پر تالا ہے, جب تک اللہ نہ چاہے وہاں تک وہ کاٹ نہیں سکتا, یہیں بیٹھا رہے. اب خیر وہ تو ان کی یقین کی برکت تھی, ورنہ اصل تو یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جایا جائے. تو میں وہیں بیٹھا رہا. عجیب منظر, ایک ڈیڑھ کا آیا اور 20 منٹ تک دونوں کھیلتے رہے, سانپ اور ڈیڑھ کا. مجھے کہا دیکھ بیٹا, سانپ تو اس کو جھٹکے میں کھا جائے, یہ دونوں کھیل رہے ہیں, اگر تو اٹھ کے بھاگ جاتا تو یہ منظر تجھے دیکھنے کو ملتا. دیکھ اللہ تجھے بتا رہا ہے کہ ڈیڑھ کا کھانا اس کے مقدر میں نہیں ہے, یہ کھا سکتا ہے, اس کے باوجود یہ 15-20 منٹ سے کھیل رہے ہیں. جب ڈیڑھ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, تجھے کیوں لگا سکتا ہے؟ اور بیٹا ایک قاعدہ ہے, جب تک کوئی جانور کو تو چھیڑے گا نہیں, وہاں تک جانور بھی تجھے نہیں چھیڑے گا, اور اگر تو جانور کو چھیڑے گا تو پھر جانور تجھے چھوڑے گا نہیں. یہی حال انسانوں کا ہے کہ جب تک تو کسی کو پریشان نہیں کرے گا, کسی کا برا نہیں سوچے گا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, وہاں تک عام طور پر کوئی تجھے پریشان نہیں کرے گا. یہ تو لوگوں کا حال ہے. ایمان والوں کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ کہ ایمان والوں کا حال تو ایسا ہو کہ ایمان والوں کو جو پریشان کرے, ایمان والے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. فرمایا احسن الی من اساء الیک. اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو برائی کا معاملہ کریں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا رکھتا ہے نا, ہم تو اس کے ساتھ اچھا رکھتے ہی ہے. جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں رکھتا, ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں رکھتے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی جو اچھا رکھتا ہے اس کے ساتھ تو پوری دنیا بھی اچھا رکھتی ہے, اس کے ساتھ تو جانور بھی اچھا رکھتے ہیں, اس کے ساتھ تو غیر لوگ بھی اچھا رکھتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے, ہم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان, جب کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھایا کرے تو اس کے راستے میں پھول بچھا دیا کر. اگر تو نے بھی کانٹے بچھا دیے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے, لوگ چل بھی نہیں سکیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ ہم اچھائی کا معاملہ کریں. یہ بھی فوجی چاچا میں بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا دیکھا. عجیب بات, کہنے لگے کہ اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے اس کو نہ کہو تو مجھے پریشان کرتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بیٹا گدھے کو کبھی بھی یوں نہیں کہنے کا کہ تو گدھا ہے ورنہ لات مارے گا. گدھے کو اگر کوئی بولے گا نا کہ تو گدھا ہے, اچھا میں گدھا ہوں دیکھ کیسے لات مارتا ہوں. پھر میں نے کہا کیا بولنے کا؟ بولے گدھے کو ہمیشہ یوں کہنے کا تو گھوڑا ہے, پھر وہ تجھے لات نہیں مارے گا, خوش ہو جائے گا. پریشان کرنے والوں کو بتاؤ نہیں کہ آپ ہمیں پریشان کر رہے ہو, ورنہ وہ کھل کے پریشان کرنا شروع کر دے گا. میں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا وہی جو ہمارے نبی نے کیا تھا, خلاصہ اخلاق پیش کرو. کچرا پھینکنے والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کیا کیا تھا؟ دیکھیں آپ, جب وہ بیمار ہوئی بڑھیا, اس کی عیادت کے لیے گئے. یہ منظر دیکھ کر وہ بڑھیا ایمان لے آئی کہ جب آپ پر میں کچرا پھینکتی تھی اور آپ کا حال یہ ہے کہ میں بیمار ہوئی تو آپ میری عیادت کے لیے آ رہے ہیں. خلاصہ یہ کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, میں فوجی چاچا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بیان میں یوں کہا کہ اللہ یہ غیر لوگ ہیں, ان کے مقدر میں ایمان ہو تو ایمان دے دیجئے, اور اگر ایمان نہ ہو تو ان کو ہلاک کر دیجئے. یہ زور سے پیچھے سے چیخے, بولے کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو صحیح کہہ رہے ہیں. کہا طائف میں ہمارے نبی نے یہی کہا تھا جب وہ پہاڑ کے فرشتے آئے تھے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں اور یہ طائف والے چورے چورے ہو جائیں, تو کیا اس وقت ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ ان کے مقدر میں ایمان ہو تو چھوڑ دو, ایمان نہ ہو تو ان کو پیس دو؟ یا یوں کہا تھا جس کا خلاصہ یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے؟ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ان کی اولاد ایمان لاتی ہے, اور انہی میں سے ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد بن قاسم, جس کی برکت سے اللہ نے ہندوستان اور بر صغیر میں ایمان کو پہنچایا. تو بولے تم جس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہو, کیا پتا ان کی اولاد کے مقدر میں خدا نے ہدایت لکھی ہو. پھر بڑے بڑے جو اسلامی دشمن تھے ان کا نام لے کے دعا کرتے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ انہیں ہدایت دے.
کہنے والے کہتے کہ یار انہوں نے بہت ستایا مسلمانوں کو، بہت تکلیف پہنچائی، اور آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہو۔ عجیب بات ارشاد فرماتے، دیکھو بھائی وہ مرے گا تو اکیلا مرے گا، اور اگر ایمان میں آ گیا 5-6 لاکھ لوگوں کو ایمان میں لے کے آئے گا، مدرسے بنائے گا، مسجد بنائے گا، اور جتنا ایمان والوں کو ستایا ہے اب ایمان والوں کے لیے اتنی زیادہ خیر خواہی کرے گا۔ اور اسلام کا قاعدہ ہے الاسلام یہدم من کان قبلا، خلاصہ یہ کہ جو شخص ایمان قبول کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہ جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ کیوں نہیں، ایسا کہتے تھے۔ جب اللہ نے حضرت حمزہ کو برچھا مارنے والے وحشی کو معاف کیا، جب اللہ نے وہ کلیجہ چبانے والی ہندا کو معاف کیا اور حضرت وحشی کو صحابی بنا دیا اور حضرت ہندا کو صحابیہ بنا دیا، جب اللہ اتنا کریم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو جو کسی اور کو نہیں، جو مسلمانوں کو نہیں، جو ننگی تلوار لے کے تاجدار مدینہ کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے، نیچے حضرت عمر کا ارادہ کچھ اور تھا اور اوپر اللہ کا حضرت عمر کے ساتھ ارادہ کچھ اور تھا۔ جب اتنی کھلی ہوئی نفرت اور اتنی بگڑی ہوئی نیت تھی جو مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ وقت کے نبی کے خلاف تھی، اور وہ بھی وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا نظام چلایا، جب اللہ نے انہیں ایمان دیا، اتنی عزت بخشی، اور اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، جب اللہ اتنا کریم ہے آپ کیوں اتنے بخیل بنتے ہو؟ وہ ایسا کہتے تھے۔ دعا تو کرو۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے برچھا مارا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، احد کے میدان میں اللہ اکبر کبیرہ ہمارے نبی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، بڑی شدت کی تکلیف ہوئی تھی، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے حضرت وحشی کو ایمان دیا، ہدایت عطا فرمائی۔ پھر حضرت وحشی نے کچھ ہی وقت کے بعد یہ طے کیا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ کہ میں نے حضور کے چچا کو شہید کیا تھا، اب انشاءاللہ جب میں ایمان لے آیا ہوں اس کے مقابلے کا میں کوئی اچھا کام بھی کروں گا، اس کے مقابلے کا میں کوئی اچھا کام بھی کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ جھوٹا دعویٰ کہ نعوذ باللہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ان کا نام تھا مسیلمہ بن کذاب۔ حضرت وحشی نے طے کیا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اب میں ایمان لا چکا ہوں، اب بڑا کام یہ کروں گا کہ یہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کو میں قتل کروں گا، اور انہوں نے اس کا ارادہ کیا اور اس کا عزائم کیا اور مسیلمہ بن کذاب کو قتل کیا۔ یہ فوجی چچا کی بات کا اشارہ تھا کہ آپ دعا کرو سب کے لیے، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی اسلامی دشمن جائے گا اکیلا جہنم کی طرف جائے گا، اور جو دین کی طرف آئے گا، اسلام کی طرف آئے گا، ایمان لے آئے گا، اس کے ساتھ ایک بڑا مجمع ایمان لائے گا، پھر وہ اتنے ہی خیر کے کام بھی کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ تھے اور کیا نیتیں تھی۔ اور فرماتے تھے اکثر کہ باپ کا وہ بیٹا جو نافرمان ہے، اور ہمارے وہ لوگ جو ہم سے کسی وجہ سے دشمنی رکھنے والے ہیں، فوجی چاچا کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے خیر خواہ ہے۔ میں کہتا تھا کیوں خیر خواہ ہے؟ تو مجھے کہتے تھے بیٹا فرما بردار بیٹا باپ کو رلائے گا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کون رلائے گا؟ کہا نافرمان بیٹا۔ کہا وہ بڑی بڑی خانقاہوں میں جلدی رونا نہیں آتا ہے، یہ اس کو رلائے گا اللہ کے سامنے۔ باپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط جو کروائے گا نا وہ نافرمان بیٹا کروائے گا۔ بیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے نافرمان ہو جائے، ایک بات تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کی زندگی میں کچھ محبت رکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ عیب نکالنے والے، برا بھلا کہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو بیٹا جو برا بھلا کہنے والے ہوں ان کو تو برا بھلا نہ کہنا، وہ تو تیری تار اللہ کے ساتھ جڑوا رہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے پریشان کیا اور بڑی شدت پہ پریشان کیا۔ میں گیا ان کے پاس، مجھے کہا بیٹا تجھے کیا فائدہ ہوا پریشان کیا تو؟ اللہ کے چاہے بغیر وہ تیرے تک آ نہیں سکتا تھا، اللہ نے تیرے تک اس کو کیوں آنے دیا؟ اس کی یہ جرت کیوں؟ اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت کر سکتا ہے؟
میں نے کہا نہیں, اللہ کے چاہے بغیر وہ تیرے تک آ سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر اس کو کیوں آنے دیا اللہ نے تیرے تک؟ کیا فائدہ ہوا؟ فوجی چاچا فائدہ؟ پریشر لو ہو گیا. کہنے لگے نہ بیٹا, ایمان والے کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچتے, پوزیٹیو سوچتے, مثبت سوچ, منفی سوچ نہیں. کیا فائدہ ہوا؟ فوجی چاچا 3 دن سے مغرب کی نماز میں رو رہا ہوں. ان کی بات کا خلاصہ تھا اس کو مٹھائی دے, تیرا تعلق اللہ سے جڑوا گیا. کیا بولا اس کو؟ مٹھائی دے, تیرا تعلق اللہ سے جڑوا گیا. پہلے روتا تھا نماز میں؟ نہیں. کس نے رلایا؟ میں کہا اس نے رلایا. تو خیر بن کے آیا تیرے لیے. تو اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے, لیکن وہ یوں کہتے تھے اگر کوئی ہمارے مقابلے پر آ جائے تو ہمیں اس کے مقابلے پر نہیں جانا چاہیے, ہمیں تو اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ پیارے اللہ آپ اس کو ہدایت دے دیجئے. ایک مرتبہ ہم ایک سفر میں تھے کلکتہ کے, بسکٹ کھا رہے تھے. انہوں نے ایک بسکٹ کا بھوکا کیا, ایک جگہ ڈال دیا. ہم لوگ میرج کے سفر میں تھے, میں انگور لے کر آیا, انہوں نے انگور لی, کچھ زمین پر ایک جگہ ڈال دی. ہم لوگ ایک باغیچے میں تھے, انہوں نے 10 روپے کی شکر لی اور باغیچے میں ایک جگہ پر ایسے کر کے ڈال دی. میں دیکھتا رہا. میں نے کہا فوجی چاچا یہ کیا کرتے ہو؟ کہ دیکھ بیٹا دنیا میں کئی دل ہے, آدھا دل انسان ہے, 2 دل کیڑی ہے, اور کیڑی کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. میں کہا ہے, کیڑی کا تذکرہ ہے. اور بیٹا ذرا قبرستان چلا جا تو زیادہ انسان ہیں یا کیڑیاں ہیں؟ میں کہا زیادہ کیڑیاں ہیں. تو پھر جہاں جانا ہے وہاں والوں سے دوستی بھی تو کر. کیا بولا؟ جہاں جانا ہے وہاں والوں سے دوستی بھی تو کر. دیکھ 10 روپے میں تیرا کتنا بڑا ولیمہ ہوتا ہے. میں بولا کتنا بڑا؟ بولے 10 روپے کی تو شکر لے. کتنی شکر آئے گی؟ شکر کے تو اتنے دانے ہوتے, 10,000 ہو جائے, 12,000 ہو جائے, اور 10 کیڑی شکر کا ایک دانہ کھائے گی. بولے 10 کیڑی شکر کا ایک دانہ کھائے گی. تو اندازہ لگا تو 10 روپے میں 1,00,000 کیڑی تیری شکر کھائے گی. اور یہ وہ مخلوق ہے جو بیچاری بول نہیں سکتی, ان کی دعائیں تجھے لگے گی. ارے جو بے زبان جانور ہے ان کی دعا لینا تو سیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب سوچ. پھر کہتے بھی تھے جو بھی پریشان حال آ جاتا اس کی پریشانی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کراہتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کو خوشی میں کھڑے ہونے والے بہت ملیں گے, پریشانی میں ساتھ دینے والے بہت کم ملیں گے. اور اللہ نے بچپن ہی سے میرے مقدر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ میں ہمیشہ پریشانی میں کھڑا ہوتا ہوں. یہ فوجی چاچا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عجیب اور غریب صفات سے ان کو نوازا تھا. مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے تھے, بڑا احترام کرتے تھے, اللہ کے راستے میں بہت کھلے دل سے خرچ کرتے تھے. اور جب بھی تکلیف آ جاتی تھی تو پھر خوش نظر آتے تھے, اور جب خیر ہوتی تھی, خوشیاں آتی تھی, ہلکے سے پریشان نظر آتے تھے. میں نے کہا فوجی چاچا میں آپ کے اندر ایک عجیب بات محسوس کرتا ہوں, آپ تکلیف میں ہو تو خوش دیکھتا ہوں, خوشی میں ہو تو پریشان دیکھتا ہوں. بیٹا ہر تکلیف کے بعد راحت نہیں ہے؟ میں نے بولا ہاں. ہر 2 راحت کے بعد تکلیف بھی آ جاتی ہے؟ میں نے بولا ہاں. جس طرح صبح و شام چلتے رہتے ہیں, خوشی غم بھی چلتے رہتے ہیں, تو تکلیف آتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ اب عنقریب راحت آنے والی ہے. ایک بات یاد رکھنا, ہر وقت تکلیف نہیں رہتی. اگر ہر وقت تکلیف رہے تو بندہ نا امید ہو جائے, اور اگر ہر وقت خوشی رہے تو ہو سکتا ہے بندہ تکبر میں فرعون سے آگے بڑھ جائے. اس لیے کبھی خوشی اس طرح چلتی ہے ایسا لگتا ہے کہ غم نہیں آئے گا, 5 6 7 8 9 دن کے بعد اچانک ایسا غم آ جاتا ہے کہ وہ خوشی بھول جاتا ہے, غمگین ہو جاتا ہے. پھر 3 ساڑھے 3 4 دن کے بعد اس کو لگتا ہے کہ یہ ایسا غم ہے اس کے بعد خوشی نہیں آئے گی. لیکن اچانک ایسا موڑ آتا ہے کہ پھر خوشی شروع ہو جاتی ہے. بیٹا ہر وقت رات نہیں رہتی, ہر وقت دن نہیں رہتا. جس طرح رات دن بدلتے رہتے ہیں اسی طرح خوشی اور غم بھی چلتے رہتے ہیں. زندگی ایک سفر ہے, چلتے رہو, اتار چڑھاؤ تو آئیں گے, بس گیئر بدلتے رہو. ہمیشہ خوش رہنے کا آسان نسخہ, ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا, مصیبتوں پر صبر کریں,
نعمتوں پر شکر کریں. دیکھیں ابھی ہم کس حال میں ہیں. بہاروں میں ہیں، شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ. مصیبتوں میں فرمایا صبر کرتے چلے جاؤ. صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو فوجی چاچا رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی کریں گے. کہنے لگے بیٹا جب ایمان لایا اللہ پاک نے آزمایا اور حالات کبھی خوشی غم کے چلتے رہے لیکن کبھی بھی دل سے میں اللہ سے ناراض نہیں ہوا. ہمیشہ میں اپنے اللہ سے خوش تھا. پورے رشتہ دار پورے خاندان والے سب مخالف، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ. بیوی کو کہہ رکھا تھا کہ جب گھر میں نمک نہ ہو تو مجھے نہ کہنا کہ نمک نہیں ہے، تو بغیر نمک کا پھیکا بنا لینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ گھر میں نمک نہیں ہے، لیکن ہم ناشکری نہیں کریں گے. ایک وقت تھا کہ بیٹا وہ دن بھی دیکھے. تو میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ بچوں کا کیا ہوگا، بھاڑے کے مکان میں رہتے ہیں اور اکثر کہتے تھے دنیا بھاڑے کی گھر بھاڑے گا. دل نہیں لگایا دنیا سے. مجھے کہتے تھے بیٹا اللہ نے وہ تاثیر دی تھی کہ کسی کو ہاتھ لگاتا تھا نا تو اللہ اس کو اچھا کر دیتا تھا. اگر چاہتا تو 10 بنگلے 10 گاڑیاں کھڑی کر دیتا، لیکن آخرت برباد نہیں کرنی تھی. تے تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں جو قدم رکھا ہے اس کو راضی کر کے جاؤں گا اور اپنے آپ کو چھپا کر کے اپنے آپ کو مٹا کر کے جاؤں گا. کئی مرتبہ ساری رات گزارنے کا موقع ملا. ایک مرتبہ دل کے ذکر کی بات چل رہی تھی. ایک باغیچے میں ہم لوگ تھے. اپنے دونوں ہاتھ اور پیر ایسے کر دیے اور پورے بال کھڑے ہو گئے ہاتھ کے اور سب نسیں ہلنے لگی. مجھے کہا بیٹا صرف دل نہیں، پورے بدن سے اللہ اللہ ہونا چاہیے، یہ رگو ریشے سے اللہ اللہ ہونا چاہیے. میں نے کہا فوجی چاچا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ بیٹا جب اللہ چاہتے جب ہو جاتا ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ہم ایسا کیا کریں تو اللہ چاہ لے، اللہ کو رحم آ جائے. ایمان بہت مضبوط تھا اس لیے فرا کے سوال پوچھنا پڑتا تھا. ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ کو رحم آ جائے اور ایسا ہو جائے؟ بیٹا یہ جو ضربیں لگاتے اللہ اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی، تو سچے دل سے لگاتا رہے، اخلاص کے ساتھ لگاتا رہے. جب تو دل پر محنت کرتا رہے گا ایک وقت آئے گا یہ دل چالو ہو جائے گا، یہ دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا، یہ دل جاری ہو جائے گا اور بدن کی جو ساری چیزیں ہیں وہ دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جب تو محنت کرتا رہے گا ایک وقت آئے گا تیرا پورا بدن اللہ اللہ کرنے والا ہو جائے گا. لیکن ظاہر نہیں ہونا. بول میں اور میرا اللہ، تیسرا کوئی. اللہ تبارک و تعالی فوجی چاچا رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کس شان کے ساتھ گئے ہیں. 6 بجے کے قریب کہہ رہے ہیں کہ 1 بجے کے قریب میرا انتقال ہو جائے گا، وینٹیلیٹر کو ہٹا دو. اللہ اکبر. گھر والوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو کہ 1 بجے آپ کا انتقال ہو جائے گا؟ کہنے لگے یہ دیکھو فرشتے آ رہے ہیں، جنت مجھے بتائی جا رہی ہے. کہیں کتنی مرتبہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو. بڑی شان کے ساتھ گئے اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب میرا جنازہ اٹھے گا نا تو اس وقت علماء کا ایک بڑا مجمع ہوگا، اللہ والے ہوں گے اور اس وقت میری بند مٹھی کھلے گی. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں نے کئی خلفاء کو دیکھا اللہ والوں کے، اور پورا آپ دیکھیں تو عجیب اور غریب منظر ڈابھیل میں. اور کہاں دفن کیا گیا؟ جہاں حضرت مفتی اکرام الدین صاحب رحمت اللہ کی علیہ، جہاں پر حضرت مولانا یوسف صاحب کاوی رحمت اللہ کی علیہ، ڈابھیل کے جہاں چوٹی کے اکابرین ہیں انہی کے قریب میں ان کو دفن کیا گیا. جب کوئی اللہ کو خوش کرتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. ہمیشہ آخرت کی فکر آخرت. بیٹا مرنا ہے، بیٹا مرنا ہے، بیٹا مرنا ہے. کوئی بھی مجلس ہو،
5 منٹ بھی موت کی بات کر دینا، 10 منٹ بھی موت کی بات کر دینا، موت کی بات کرتے رہنا، موت کی یاد دلاتے رہنا. یہ ہر وقت ایک نصیحت کرتے تھے، موت کی بات، موت کی بات، موت کی بات. جب بندے کو موت یاد آئے گی پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر وہ دھوکہ نہیں دے گا، پھر وہ تانا نہیں دے گا، پھر وہ فانی دنیا سے دل نہیں لگائے گا، پھر وہ اپنے بزنس سے دل نہیں لگائے گا، پھر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، پھر وہ فجر کی نماز نہیں چھوڑے گا، پھر وہ قرآن شریف کو بند الماریوں میں نہیں رکھے گا. آج عجیب حال ہے مسلمانوں کا، اللہ معاف فرمائے. فجر رمضان کا مہینہ تھا، فجر کی نماز میں مسجدیں بھر جاتی تھی. رمضان گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی 1 صف 1.5 صف. رمضان کے عید کے دوسرے دن تیسرے دن جو پکے نمازی تھے، جو فجر کی نماز میں آتے تھے، ان کا دل پھر ہل گیا اور ان کے دل سے وہ آنسو بہنے لگے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے. جو فجر میں نماز میں آتے تھے، پوری مسجدیں بھر جاتی تھی، اللہ کو راضی کرتے تھے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے تھے، اپنی میٹھی نیند کو قربان کرتے تھے، اپنی قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرتے تھے. اور یہ صبح صادق اول وقت میں نماز ہوتی تھی، یہ حضرات آ جاتے تھے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، رمضان چلا گیا، یہ لوگ کیوں چلے گئے؟ ایک بڑا طبقہ رمضان میں قرآن شریف پڑھتا ہوا نظر آتا تھا، اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، اور مسجدوں میں لوگ قرآن شریف کو لے کے بیٹھتے نظر آتے تھے. ایسا لگتا تھا رمضان میں مسلمانوں کے مجمع کو دیکھ کر کہ ہر مسجد مدرسہ بن چکا ہے. مدرسے میں ہوتا ہے کہ بچے قرآن شریف لے کر بیٹھتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور رمضان کی یہ بہار ہے کہ رمضان میں جسے دیکھو وہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا نظر آتا تھا. اور رمضان تو کیا چلا گیا، قرآن شریف بھی مسجدوں میں کوئی پڑھنے والے نظر نہیں آتے، گھر میں قرآن شریف کھولنے والے نظر نہیں آتے. کتنے افسوس کی بات ہے. حالانکہ کتنی دیر لگتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے، 20 25 30 منٹ میں بندہ ایک پارہ پڑھ سکتا ہے. اگر 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے نکال لے تو پھر جو ہے وہ 15 دن میں قرآن ختم کر سکتا ہے. چلو 1 گھنٹہ نہ صحیح، 20 25 30 منٹ ہی نکال لے اپنے اللہ کے لیے، روزانہ 1 پارہ پڑھ سکتا ہے. اور یاد رکھنا، قرآن شریف کے 1 حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملے گی. میں نے پڑھا ذالک تو مجھے 30 نیکی مل گئی. یہ میرا ایمان ہے، یہ پکی اور سچی بات ہے کہ مجھے 30 نیکیاں مل گئی. یہ روپیے پیسے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ نیکی کی بات چل رہی ہے. میرے عزیزو، جب ہم 1 رکوع پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملے گی، پاؤ پارہ پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملے گی، آدھا پارہ پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملے گی، 1 پارہ پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملے گی. اور وقت کتنا لگے گا؟ 20 منٹ 25 منٹ، آدھا گھنٹہ. جب میرا اور آپ کا خدا کے دربار میں نامہ اعمال کھلے گا، میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس میں روزانہ بار بار آئے گا کہ روزانہ آپ 1 پارہ پڑھتے تھے، روزانہ آپ 1 پارہ پڑھتے تھے. ہو سکتا ہے اللہ کو رحم آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. میرے عزیزو، طے کریں کہ ہم روزانہ 1 پارہ پابندی سے پڑھیں گے. شوال میں 1 قرآن ختم کریں، ہم ذی قعدہ میں ہم 1 قرآن ختم کریں، اور ذی الحجہ میں ہم 1 قرآن ختم کریں. میرے عزیزو، 11 مہینے میں 11 قرآن شریف ہم پڑھیں، اور رمضان کے مہینے میں 4 مرتبہ پورا قرآن ختم کریں. کتنا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ 15 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم ہو جائے گا. آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو جائے گی. اور اگر قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا اور سوچا بعد میں تو جس طرح شوال کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اس طرح پورا سال ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح پوری زندگی ختم ہو جائے گی. بات کرتے 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 کئیوں کے جنازے اڑ گئے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے عزیزو، بعد نہیں، آخرت کے معاملے میں ٹال مٹول نہیں، اللہ کو یاد کرنے میں کل نہیں، آج ابھی. اس لیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے. ہمارے یہاں ایک امام صاحب ہے، بہت مشغول انسان، بہت مشغول، نماز پڑھانی، تعلیم کرنی، مدرسہ پڑھانا، ٹیوشن پڑھانا، جب بھی دیکھو پورا دن مشغول ہوتے ہیں. کچھ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، میں نے کہا امام صاحب آپ کے پاس تو وقت ہی بہت کم ہوتا ہے، اور یہ کچھ وقت میں سے آپ وقت بچا کے بھی کچھ پڑھ رہے ہو. کہنے لگے بیٹا ایک معمول ہے روزانہ 5 پارے پڑھنے کا. ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے بیٹا، اس میں مشکل کیا ہے، وقت نکالے تو ہو جاتے ہیں. آپ وقت دو اللہ کے قرآن کو تو ہو جائیں گے.
موبائل کو وقت دیتے ہو، اخبار کو وقت دیتے ہو، یوٹیوب کو وقت دیتے ہو، دوست احباب کو وقت دیتے ہو، دوست کو وقت دیتے ہو، کھانے کو وقت دیتے ہو، سونے کو وقت دیتے ہو، اللہ کے قرآن کو وقت دو، ہو جائیں گے 5 پارے۔ ابھی کچھ دن کے بعد ملے، کافی عرصہ ہو گیا، پھر کچھ پڑھ رہے، میں نے کہا ابھی بھی آپ کا معمول چل رہا ہے؟ کہا بیٹا اب تو اللہ نے کرم کر دیا، اب تو کبھی کبھار 8 پارے بھی ہو جاتے ہیں، 8 پارے ہو جاتے ہیں۔ ابھی سفر میں گیا تھا نا بیٹا، وہاں بھی نہیں چھوٹا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ تھان لیتا ہے نا، سوچ لیتا ہے نا، ارادہ کر لیتا ہے کہ نہ مجھے قرآن ہر حال میں پڑھنا ہے، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ قرآن شریف پورا سال پڑھیں گے، صرف رمضان میں نہیں۔ یہ قرآن صرف رمضانی کتاب نہیں ہے، پورا سال ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز۔ آپ کہیں گے 5 وقت کی نماز کا کیوں نہیں کہا؟ میں نے دیکھا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ آٹومیٹک دوسری 4 وقت کی نماز میں آ جاتا ہے۔ اس کی ضمیر گوارا نہیں کرتی کہ یار تو نیند میں سے اٹھ کے صرف اور صرف اللہ کے لیے آ رہا ہے، تیری اور کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ نیند تو دوستوں کے لیے قربان نہیں کر رہا ہے، یہ نیند تو راندیر کی آلو پوری اور کھاؤسے کے لیے قربان نہیں کر رہا ہے، یہ نیند تو کہیں دوستوں میں ڈومس گھومنے کے لیے قربان نہیں کر رہا ہے، یہ نیند تو صرف کوئی اور وجہ سے قربان نہیں کر رہا ہے، یہ نیند صرف تو فلائنگ پکڑنے کے لیے قربان نہیں کر رہا ہے، یہ نیند صرف اور صرف تو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، اور اللہ اس کا گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں تو قبر کی اندھیری کی فکر کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ 4 نماز میں آٹومیٹک آ جاتا ہے، اور جس کی فجر چلی جاتی ہے وہ اور نمازوں میں بھی سستی کر جاتا ہے، سب سے اخیر میں آتا ہے، سب سے جلدی نماز مسجد سے چلا جاتا ہے۔ اور فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آج کتنی بیماریاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے حالات ہیں، کیا کریں؟ فرمایا فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو طے کرے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھیں گے۔ ایک بزرگ گزرے، وقت کے بادشاہ تھے، بادشاہ سلامت، حضرت محمد شاہ مکران رحمت اللہ علیہ۔ وقت کے بادشاہ تھے لیکن اللہ والے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے نکلے اپنے لشکر کے ساتھ۔ شکار کرتے کرتے جب شکار کر لیا، ایک بڑھیا آئی لشکر والوں کے پاس، کہا دیکھو یہ میرا ایک جانور تھا، آپ نے اس کو بھی شکار کر لیا، غلطی سے کیا ہوگا آپ نے، اس کا دودھ نکال کر میں بیچتی تھی اور ذریعے کے طور پہ اس پر میرا گزران ہوتا تھا، کوئی بات نہیں آپ نے شکار کر لیا تو مجھے آپ اتنی قیمت دے دو تاکہ میں دوسرا جانور خرید لوں۔ تو سپاہیوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ بڑھیا کہتی ہے میں بہت پریشان ہو گئی کہ ذریعے کے طور پر یہ تو میری آمدنی تھی، اب میری کیا ترتیب ہوگی آمدنی کی، اور میں کیسے کیا نظام کروں گی، میں کیا دماغ لگاؤں، کیا کوشش کروں، جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو اللہ بے شک ہر حال میں دیں گے، لیکن ذریعے کے طور پہ میں کیا انتظام کروں۔ سپاہی لوگ تو جواب نہیں دے رہے، ان کو کہا کہ آپ ایک جانور کی قیمت مجھے دے دو، میں دوسرا خرید لوں گی، اس کا دودھ بیچنے لگوں گی۔ سپاہی لوگ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ عجیب و غریب واقعہ، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ پھر کہتی ہے میں ایک بڑی عمر کے ایک شخص تھے، میں ان کے پاس گئی اور میں نے اپنی پوری بات اور پورا مقدمہ ان کے سامنے رکھا، تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ آپ بادشاہ سلامت سے بات کریں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا سپاہی لوگ مجھے بادشاہ تک جانے نہیں دیتے، سپاہی لوگ میرا کام بھی نہیں کر رہے اور مجھے بادشاہ تک جانے بھی نہیں دے رہے، کہ جس کی وجہ سے میری کچھ بات ہو جائے بادشاہ سے اور کچھ بات بن جائے، اب بتاؤ میں کروں تو کیا کروں۔ اس نے کہا دیکھ تقریباً 2 دن کے بعد بادشاہ محل میں پہنچنے والے ہیں، اور بادشاہ کے جو محل کا راستہ ہے وہ مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، لیکن بیچ میں ایک پول ہے، پول، وہ پول ایک ہی پول ہے جہاں سے بادشاہ کا محل آتا ہے، یعنی بادشاہ اس پر سے ضرور گزرے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو بادشاہ کے محل تک پہنچتا ہو۔ لہذا آپ ایک کام کیجئے، وہ پول پر کھڑے ہو جائیے اور بادشاہ سلامت کی سواری گزرے تو آپ آواز دینا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت،
اور بادشاہ جو ہے وہ آپ کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس کو یہ رائے پسند آئی، اس کو یہ تدبیر پسند آئی، اس کو یہ بات پسند آئی کہ ہاں یہ بات تو اچھی ہے، یہ رائے تو اچھی ہے کہ میں اس پل پر چلی جاؤں گی اور بادشاہ کو پکاروں گی اور بادشاہ سے شکایت کروں گی کہ آپ کے سپاہی لوگوں نے میرے ایک جانور کو جو ہے شکار کر لیا ہے جس پر ذریعے کے طور پر میری آمدنی تھی، آپ اس جانور کا میرا انتظام کر دیجئے۔ وہ اس پل پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد بادشاہ سلامت کی سواری اس پل سے گزری، وہ بڑھیا نے آواز لگائی، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ تو سواری میں ہودش پر تھے، سواری میں وہ ایک سیٹ تھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور پردہ ڈالا ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے پردہ ہٹایا، دیکھا کہ بڑی با کیا ہو گیا آپ کو، بڑی بھی کیا تکلیف ہو گئی؟ کہا کہ اے بادشاہ مجھے یہ بتا، ایک میرا معاملہ ہے تیرے ساتھ، ایک مسئلہ ہوا ہے اور وہ میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے۔ ارے بادشاہ یہ بتا، اس پل پہ حل کرے گا یا پل سے رات پر حل کرے گا؟ او ہو یہ سننا تھا۔ بادشاہ سلامت سواری سے نیچے اور کہنے لگے کہ بڑی اماں آپ کیا بات کر رہی ہو، وہ پل سے رات کی آپ کیا بات کر رہی ہو؟ میں ویسے ہی اللہ پاک سے اتنا ڈرتا ہوں، آپ میں پل سے رات پر مسئلے کو کہاں حل کر سکتا ہوں؟ آپ بتاؤ مسئلہ کیا ہے، ابھی حل کروں گا، ابھی حل کروں گا، ابھی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کہاں پل سے رات کی بات کر رہی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت کا بادشاہ تھا، کیسا اللہ کا خوف تھا کہ فوراً سواری سے نیچے اترا اور کہتا ہے میں پل صراط پر معاملہ حل نہیں کر سکتا، بتائیں میرا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بڑی ماں میں تجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے۔ کہنے لگی یہ تیرے سپاہیوں نے میرے جانور کو جو ہے وہ کر دیا ہے، شکار کر لیا ہے، تو میں اس کے پیسے مانگ رہی ہوں، سپاہی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی ماں فکر نہ کیجئے، اس نے 70 جانوروں کے پیسے دیے اور معافی مانگی کہ اوپر مجھے نہ پکڑنا، میں اللہ کے دربار میں جواب نہیں دے سکتا۔ وقت کا بادشاہ ایسا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کریں کہ یہ ڈر میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ اور یہ ڈر میں نے کوٹ کوٹ کر فوجی چاچا رحمت اللہ علیہ کے اندر بھرا ہوا دیکھا تھا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، ہمیشہ میں نے ان کو نرم پایا، نرمی اور اللہ سے باتیں کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مناجات اللہ سے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھ بیٹا تو واٹس ایپ پر میسج کرتا ہے، کسی کو جواب آتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا آتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا یہ دل بھی ایک واٹس ایپ ہے، اس سے اللہ کو میسج کر تو تجھے ہر بار جواب بھی آتا رہے گا۔ کہنا آئی لو یو اللہ، آئی مس یو اللہ، تیرا کیا کام ہے؟ تو دل سے اللہ سے باتیں کر، دیکھ اللہ تجھے کیسے جواب دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا جب کوئی ان کے پاس آتا تھا مشورے کے لیے، فوجی چاچا یہ مشورہ کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، تو عجیب بات کہتے تھے 2 منٹ میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، اور تھوڑی دیر میں بتا دیتے تھے بیٹا ایسا کر لے، ایسا کر لے، ایسا کر لے۔ تعلق اللہ کے ساتھ، فوراً اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ دینا۔ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فوجی چاچا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی نسلوں میں اللہ اپنے اولیاء پیدا فرمائے۔ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا سے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ دنیا سے جانا اللہ پاک ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے، دعا کر، لائٹیں بند کر دیجئے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
پڑھتے رہیں. جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. اگر یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ پڑھتے پڑھتے چلے جائیں گے، اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. جب آپ کے یہاں مدرسے کے بچے ہوتے ہیں وہ کیسے جھوم کے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے، دل کی آنکھیں کھلے اس کی کوشش کیجیے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا، آپ نے روزے رکھوائے، آپ نے تراویح پڑھوائی، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ نے احسان فرمایا، اللہ وہ سب ٹوٹے پھوٹے جو نیک اعمال ہیں انہیں قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے. زندگی میں عافیت کے ساتھ کئی رمضان عطا فرمائیے، اور بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان سے پہلے بہت کچھ ارادہ کیا تھا، بہت کچھ عزائم کیے تھے کہ اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنی دعائیں کریں گے، اور ایسے اللہ کو منائیں گے، اور ساری ساری رات اللہ پر فدا کریں گے. اے اللہ جی ظاہری بات ہے ہم وہ تو نہ کر سکے، آپ کو منا نہ سکے، آپ کو راضی نہ کر سکیں، آپ سے صلح نہ کر سکیں، یہ دل کی تار آپ سے نہ جوڑ سکے. ورنہ ہم نے سنا تھا کہ رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے والے کوئی تو قطب بنا کرتے ہیں، کوئی ابدال بنا کرتے ہیں، کوئی ولایت کا نور پایا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہم جہاں تھے وہاں کے وہیں رہ گئے. اے اللہ کل 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 کرتے 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 پورا رمضان گزر گیا، زندگی کے کئی رمضان گزر گئے. اے اللہ رمضان کیا گیا، ایک بڑے مجمع فجر کی نماز چھوڑ دی، قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا، آپ کی عبادت کم کر دی. پھر اللہ ٹی ویاں شروع ہو گئی، پھر گالی وغیرہ شروع ہو گئی، پھر دوستوں کی مجلسیں شروع ہو گئی، پھر جھوٹ بولنا شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ کہتے اب رمضان تھوڑی نہ ہے. ارے رمضان نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے، ہم مسلمان تو ہیں، ہم ایمان والے تو ہیں، موت تو آنی ہے، اللہ کے پاس جانا تو ہے، جو وقت گزر رہا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا. اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک بہت ہی بڑے بزرگ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، حضرت فوجی چاچا رحمت اللہ علیہ. اے اللہ یہاں مجلسوں میں آتے تھے اور بہت سی جگہ شریک ہوتے تھے، بڑی والہانہ طور پر آپ کا ذکر کرتے تھے، آپ سے بڑی محبت کرنے والے، ہمیشہ آخرت کی بات کرنے والے، اور آپ کا خوف، آپ کی محبت. اے اللہ فوجی چاچا رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی قابل رشک زندگی، قابل رشک موت عطا فرما. وہ تو پنڈت تھے، وہاں سے آئے تھے، نیو مسلم تھے، آپ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ایمان دے دیا ہے، اس کے باوجود ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اے اللہ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بن مانگے عطا فرما. ہماری آج کی مجلس کو اپنی
بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اسے کوالٹی والا بہت اچھی طریقے پر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ مدارس کھلوا دیجئے، مدارس کھلوا دیجئے، مدارس کھلوا دیجئے، رب کریم مدارس کھول دیجئے، دینی مجلسوں کو کھول دیجئے، اے اللہ دینی بہاروں کو چالو فرما دیجئے۔ اے اللہ بچوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، نظر کرم فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔